حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام یہ دعائیں پڑھنا ترک نہیں فرماتے تھے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی واحفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں معافی اور عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے معافی کا اور دین و دنیا میں اہل و عیال اور مال اسباب میں عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ، میرے عیبوں پر پردہ ڈال دے اور میری پریشانیوں سے مجھے امن دے اور میری حفاظت فرما، میرے سامنے سے، میرے پیچھے سے، میری دائیں طرف سے، میری بائیں طرف سے اور میرے اوپر سے، اور میں اس بات سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں کہ مجھے نیچے سے اچانک پکڑ لیا جائے۔ امام وقی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد زمین میں دھس جانا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3871۔ حضرت بریدہ بن حصیب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء بنعمتک وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے اللہ، تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، اور اپنی طاقت کے مطابق میں تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں۔ میں اپنے اعمال کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ میں تیری نعمت کا اقرار کرتا ہوں جو مجھ پر ہے، اور اپنے گناہ کا بھی اعتراف کرتا ہوں، لہٰذا مجھے بخش دے۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرے سوا کوئی بھی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دن کے وقت یا رات کے وقت یہ دعا پڑھی پھر اسی دن یا اسی رات فوت ہو گیا تو وہ انشاءاللہ تعالی جنت میں جائے گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3872۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر تشریف لے جاتے تو فرماتے، اللہم رب السماوات ورب الارض ورب کل شیء فالق الحب والنوى منزل التوراة والانجیل والقرآن العظیم اعوذ بک من شر کل دابۃ انت آخذ بناصیتها انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الاخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء اقض عنی الدین واغننی من الفقر۔ اے اللہ، اے آسمانوں اور زمین کے مالک اور ہر چیز کے مالک، اے دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والے، اے تورات، انجیل اور قرآن عظیم کو نازل فرمانے والے، میں ہر اس جاندار کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جس کی پیشانی تیرے قبضے میں ہے۔ تو ہی اول ہے، تجھ سے پہلے کچھ نہیں، تو ہی آخر ہے، تیرے بعد کچھ نہیں، تو ہی ظاہر ہے، تجھ سے اوپر کچھ نہیں، تو ہی باطن ہے، تجھ سے پوشیدہ تر کوئی چیز نہیں۔ مجھ سے میرا قرض عطا کر دے اور مجھے فقر سے نجات دے کر غنی کر دے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3873۔